السلام علیکم دوستو کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ لائکس تو بہت آئے، ویورشپ بھی بہت آئی، مگر کسی نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تو یوٹیوب میں سے صرف ایک بندے نے جواب دیا، اور جواب اس نے یہی دیا کہ شیطان کو اس کے اپنے نفس نے سجدہ کرنے سے روکا۔ اور فیس بک میں بھی صرف ایک بندے نے جواب دیا، اور اس کا جواب تھا کہ اس کے تکبر نے اسے روکا۔ دونوں جواب درست ہیں۔ تو دوستو، شیطان جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کو جب وہاں سے نکالا ملا، مردود ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ جب اس نے مہلت مانگی اور اسے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی قیامت تک، تو اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو مرتے دم تک تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کو نہیں ہٹا سکتا، مگر میں نے بھی دوزخ بنائی ہے، اور جو تیری راہ پہ چلیں گے ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ دوستو، یہ چیلنج اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور شیطان کو ہم اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اس نے یہ حرکت کرنی تھی۔ اور یہ جب اب چیلنج پہ آ گیا ہے تو وہ علوم کا ماہر ہے، وہ علوم جانتا ہے، وہ دین کو بھی سمجھ رہا ہے، دین کو بھی جانتا ہے، علوم دینیا اور دنیاویہ یہ سب جانتا ہے۔ وہ بدن کے اندر سرایت کر سکتا ہے، وہ دماغ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اب ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، یہ جو علوم ہیں یہ تو ہم ابھی جان رہے ہیں کہ یہ علوم ایسے ہیں، مگر شیطان کو، ابلیس کو یہ علوم پتہ ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ انویزیبل ہے۔ اگر ویزیبل ہوتا تو شاید ہم مقابلہ کر سکتے، مگر وہ چونکہ انویزیبل ہے، ہمیں اس کی آمد و رفت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ چپکے سے ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، ہمارے دماغ پہ قابض ہو جاتا ہے۔ وہ ہومیوپیتھک طریقے سے، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہومیوپیتھک طریقے سے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہومیوپیتھک طریقے سے، مطلب ہے وہ اس انداز میں ڈل جاتا ہے اور ہمیں ادھر ادھر ورغلاتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو ابلیس ہے نا، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کو بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ مجھے شیطان مردود سے پناہ دے دے۔ یہ قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو تو تعوذ پڑھو، کیونکہ شیطان وار کرتا ہے، وہ آپ کو نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی بھی نیک عمل کے لیے آپ کو نہیں چھوڑتا، اور اس آدمی کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہر کام شروع کریں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو انشاءاللہ اس انویزیبل، مطلب ہے دکھائی نہ دینے والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، ہماری جان بچانے کے، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں
ہمارے جو صحیح اعمال ہیں اس میں ہماری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے میں، اور غلط اعمال کی طرف سے ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی ہوتی رہے گی، یعنی ہمیں وہاں نہیں جانے دیا جائے گا شیطان کے حدود میں داخل ہونے کے لیے۔ جب شیطان ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے گا، ہمارے گرد حصار سا قائم رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار رہے، آمین ثم آمین۔